ایک الزام لگتا ہے تحریک لبیک پر، دیگر جماعتوں پہ نہیں لگتا، لبیک پہ بہت زیادہ لگتا ہے، جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو گیدرنگ بھی بڑی ہوتی ہے تحریک لبیک کی، تو ایک خاص سوشل میڈیا پہ احباب ہیں وہ اس بیانی کو سیٹ کرتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کر دیا ہے۔ بھائی پیر افضل قادری صاحب کو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، مختلف بزرگ تھے ددی نشین حضرات، کہ انہوں نے غازی صاحب کے اس جنازے کے حوالے سے ہم سے 4 کروڑ روپیہ لیا ہے۔ وہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، تو ہمارے بعض احباب جب انہوں نے ریلیز کیے تو اپنی طرف سے وہ میرے خیال دیے بھی 7-8 بندوں کو انہوں نے پیسے ہیں، اور یہ ہو گیا جی یہ فوج نے لانچ کیا ہے اور پیسے ان کو دے دیے گئے۔ ایک وقت تھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ان کی ہٹ لسٹ میں رہی تحریک لبیک، بڑا تشدد ہوا، کارکنان کی شہادتیں بھی ہوئی، شیلنگ ہوئی، لیکن آج وقت ذرا تبدیل ہو چکا ہے، جو معاملات تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہے تھے آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ہمارے امیر محترم نے پچھلی ساری باتوں کو بلا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر حق بات کی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی میں اس دن تقریر سن رہا تھا، انہوں نے اپنے شہداء کا ذکر کیا، اور پھر جو منہاج القرآن میں واقعہ پیش آیا ان کے شہداء کا ذکر کیا، لیکن تحریک لبیک کے شہداء کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے آج بھی بغض کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسی طرح ان کے ایک لیڈر جو ہیں شہباز گل صاحب، وہ باہر بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کر تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا جماعت نے شمولیت بھی اختیار کی تحریک لبیک میں، دیگر سیاسی جماعتیں بھی تھی، ہماری مذہبی جماعتیں اور بھی تھی، تحریک لبیک کا ہی کیوں آپ نے انتخاب کیا؟ میری قبلہ امیر مجاہدین سے پہلی ملاقات غازی صاحب کے سوئم کے بعد ہوئی۔ میں اس حد تک کہ آپ کو جانتا تھا کہ آپ ایک عالم دین ہیں، جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے ہیں۔ آپ کا ادارہ جامعہ محمدیہ غوثیہ افضل العلوم پاکستان کے بڑے مدارس میں شمار ہوتا ہے، جس کی کئی برانچز ہیں، تو اس کا سنگ بنیاد کب رکھا اور حکومت مدارس کو کتنی سہولتیں دے رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کالج یونیورسٹیز کو، اسکولوں کو ریلیف دیتے ہیں، لیپ ٹاپس دیتے ہیں۔ مدارس کو تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہی، الٹا مدارس کو دبایا جا رہا ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو اٹک کا الیکشن ہے، علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جو سیٹ تھی، وہاں کے جو نتائج ہیں وہ فارم 45 والے نہیں ہیں، 47 والے ہیں؟ جی بالکل 47 والے ہیں، اور 47 والوں نے بارہا ہم سے رابطہ بھی کیا۔ حال ہی میں فیض آباد کے مقام پر فلسطین کے حوالے سے آپ کا دھرنا ہوا، کچھ دن جاری رہا، تو وہاں پر اعلانات ہوئے کہ ان کی پروڈکٹس کا جو اسرائیلی پروڈکٹس ان کا بائی کاٹ کیا جائے گا۔ جو حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ حکومت اپنے دفاتر میں وہاں پر بھی ان چیزوں کا بائی کاٹ کرے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حکومتیں یا ریاست یہ وعدہ کر لیتی ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وعدے کا وفا کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ تحریک لبیک کے امیر اب حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، بابا جی کے بعد انہوں نے قیادت کو سنبھالا، آپ ان کا مستقبل اب کیسا دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی کے بعد تحریک کو زیادہ عروج ملا ہے یا کمی آئی ہے، یا مزید دن بدن عروج بڑھتا جا رہا ہے؟